السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو دونوں جہاں میں خوش رکھے۔ میرے محترم، آج ہم ربیع الاول کے مناسبت سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوا اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہر نبی دنیا میں تشریف لائے اور ہر نبی کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوا اور میلاد ہوا، کیونکہ ولادت دنیا میں ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں ایک چیز سمجھنی ہے، ایک یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت کو دنیا میں آنے کو منائیں، اور ایک یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے ولادت کو اپنائیں، مقصد کو اپنائیں۔ دونوں الگ ہے، منائیں اور اپنائیں دونوں میں فرق ہے۔ دیگر قومیں بھی اپنے اپنے نبی کے ولادت کو، برتھ ڈے کو مناتے ہیں۔ ہر نبی دنیا میں آئے ہیں، کسی نبی کا آپ ولادت کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ حضور علیہ السلام کے ولادت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، چونکہ نبی آئے تو دنیا میں نبوت ملی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کا، برتھ ڈے کا میلاد مناتے ہیں، ولادت مناتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو یہودیوں ولادت مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اور دیگر قومیں ہیں جو اپنے اپنے بڑوں کے لیے پیدائش کا دن مناتے ہیں، ولادت کا بھی دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں۔ ہر قومیں مناتی ہیں اپنے اپنے بڑوں کے لیے۔ مسلمانوں کے یہاں میلاد منانے کا رواج بالکل نہیں تھا۔ یہ 12 ربیع الاول منانے کا رواج بالکل نہیں تھا، نہ 12 وفات منانے کا رواج تھا، نہ میلاد منانے کا رواج تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی مضبوط چیز ہے جو دوسرے مذاہب کے پاس ایسی مضبوط چیز بالکل ہی نہیں ہے۔ جی بالکل ہی نہیں ہے۔ کسی عیسائی سے آپ پوچھ لیں تو وہ بھی، ان کے پاس بھی ایسی مضبوط چیز نہیں ہے، نہ مجوسیوں کے پاس، نہ ہندوؤں کے پاس، اور نہ سکھوں کے پاس۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی سے آپ معلوم کر لیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی مضبوط چیز ہو جن سے وہ اپنے نبی کے بارے میں یا اپنے بڑوں کے بارے میں بتا سکے، زندگی کے بارے میں بتا سکے، وہ منع کر دیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، سوائے ولادت یا پھر برتھ ڈے، پیدائش کے منانے کے علاوہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات ہے، پوری زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے نبی کی مکمل حیات ہمارے پاس ہے۔ اب عیسائیوں سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے کل حیات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن وہ منع کر دیں گے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، وہ نہیں بتا سکتے۔ ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی ہی نہیں کی، نکاح ہی نہیں کیا، تو کیسے بتا سکتے ہیں؟ بتائیے، بتا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح یہودیوں سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسی گزاری ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر
بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اپنے قوم کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، کس طرح رہن سہن تھا، کس طرح سوتے تھے، کس طرح جاگتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھانے کا کیا طریقہ تھا۔ یہودیوں سے پوچھ لیں، عیسائیوں سے پوچھ لیں، کسی اور بڑے دوسرے مذاہب جو ہے ان سے معلوم کر لیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل حیات موجود ہے، جس کو ہم اپنا کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، اور ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حیات کو نہیں اپناتے ہیں، زندگی کو نہیں اپناتے ہیں، فالو تو کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں، جو غیروں کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپناتے ہیں، غیروں کے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ، اور اس مہینے میں جو 12 ربیع الاول ہے یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے۔ لیکن اس دن ہم لوگ دینی کام کرنے کے بجائے لغو و لعب میں، خرافاتی چیزوں میں، بدعات میں ہم لوگ مشغول ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بدعت رسوم دیتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں، پیارے حبیب پر درود بھیجیں اور اچھے کام کریں، جو غلط کام ہے ان سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ایسے دن میں جو لائٹیں لگائی جاتی ہیں علاقے کے اندر، گھروں کے اندر لائٹیں لگائی جاتی ہے، گلی محلے میں لائٹیں، وہ اشتہارات چھپوا کر اس پر عید میلاد النبی لکھ دیتے ہیں، اور بتائیے وہی اشتہارات جب دیوار سے ہٹ جاتا ہے، روڈوں پہ آ جاتا ہے، لوگ اس پہ لاد دیتے ہیں، بتائیے کہاں کہاں نالی میں جاتے ہوں گے وہ لکھے ہوئے الفاظ۔ آدمی اس پہ غور نہیں کرتا ہے۔ کیا محبت کا یہی تقاضا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور اس پر فالو کرے، اس پر عمل کرے، یہ اصل تقاضا ہے۔ لیکن ہم لوگ غلط چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد ہے آپ اپنے بڑوں سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے معلوم کریں کہ پہلے زمانے میں کیا یہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی منایا جاتا تھا؟ کیا یہ الفاظ تھے اس زمانے میں؟ نہیں، پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے 12 وفات۔ جی، اس دن کو ایک معزز دن کہتے تھے، اور پہلے زمانے میں لوگ اس دن کے اندر 12 ربیع الاول دن جو ہے، 12 ربیع الاول جب آتا تھا تو لوگ اس دن گناہ سے بچتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، مجلسیں لگایا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرا کرتے تھے، نعت کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج غلط کام، بینڈ باجے بجاتے ہیں، نعتیں بجتی ہیں، پتہ نہیں کتنے گلیاں سج جاتی ہیں، جو غلط رسومات ہیں، اس پر ہم لوگ دھیان دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان سے خود بھی بچیں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے اور جتنے بھی لہو و لعب ہیں ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے، اور جو لوگ غلط چیزوں میں ملوث ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ صحیح سمجھداری دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، پورے امت مسلمہ کو گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔